بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت زیادہ مالدار بادشاہ تھا جس نے بہت سا مال و دولت جمع کر رکھا تھا اور دنیا میں موجود اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اسے میسر تھی تاکہ وہ اپنے نفس کو خوش کرے اور اپنی جمع شدہ چیزوں کو استعمال کر کے خوش ہو۔ اس سلسلے میں اس نے بہت سی خوشحالیوں کو سمیٹا اور ایک ایسا عظیم الشان، خوبصورت اور بلند و بالا محل تعمیر کروایا جو بادشاہوں، امراؤں اور اعلیٰ لوگوں کے شایان شان تھا، اور اس میں 2 مضبوط دروازے لگوائے اور اس پر اپنی مرضی کے غلام، جلاد، پہرے دار، سپاہی اور دربان کھڑے کر دیے، اور بعض نوکروں کو حکم دیا کہ وہ بہترین کھانا تیار کریں۔ پھر اس نے اپنے اہل و عیال، چشم و قدم اور دوستوں اور خادموں کو جمع کیا تاکہ وہ اس کے ہاں کھانا کھائیں اور اس کی نعمت کو حاصل کریں، اور خود تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ تکیے سے سہارا لیا اور کہا، اے نفس، میں نے دنیا کی تمام نعمتیں جمع کرتی ہیں، پس تو ان کے لیے فارغ ہو جا اور ان نعمتوں کو کھا مزے کے ساتھ ساری عمر اور بڑی مقدار کے ساتھ۔ وہ خود گویائی سے فارغ نہ ہوا تھا کہ ایک آدمی محل کے باہر نمودار ہوا جس پر بوسیدہ کپڑے تھے، جو کھانا مانگ رہا تھا، اور وہ آیا اور دروازے پر اتنی زور سے دستک دی کہ محل میں زلزلہ پیدا ہوا اور تخت بھی ہل کر رہ گیا۔ نوکر گھبرا گئے اور دروازے کی طرف لپکے اور دستک دینے والے کو پکارنے لگے اور کہا، اے مہمان، کیسی حرص اور بدتمیزی ہے، ذرا صبر کر یہاں تک کہ ہم کھا لیں اور بچا ہوا تجھے دے دیں۔ اس آنے والے نے کہا، اپنے مالک سے کہو کہ میرے پاس آئے، مجھے اس سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ نوکروں نے کہا، اے مہمان، تو بتا تو صحیح تو کون ہے تاکہ ہم اپنے مالک کو تجھ سے ملاقات کا کہیں۔ تو اس نے کہا، تم اتنا تعارف کروا دو جتنا میں نے تم سے ذکر کیا۔ جب نوکروں نے بادشاہ کو اس کا تعارف کروایا تو بادشاہ نے کہا، تم نے اس کو بھگا کیوں نہیں دیا اور اس کو سزا کیوں نہیں دی اور اس کو ڈانٹا کیوں نہیں؟ پھر اس آنے والے نے پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ دروازے پر دستک دی تو وہ سب لاٹھیاں اور ہتھیار اٹھا کر اس کے طرف لپکے تاکہ اس سے لڑائی کرے، تو وہ زوردار آواز میں گرجا اور اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، میں ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ ہوں۔ یہ سن کر ان کے دل مرعوب ہو گئے، ان کی عقلیں دہشت زدہ ہو گئی، ان کے اعضاء کانپنے لگے اور ان کے اجسام بے حس و حرکت ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، اسے کہو میرے عوض میں کوئی چیز لے لو۔ فرشتے نے کہا، میں صرف تیری روح ہی لے جاؤں گا، اور میں تیری وجہ سے ہی آیا ہوں تاکہ ان نعمتوں اور مالوں کو تجھ سے الگ کر دوں جنہیں تو نے جمع کیا اور سمیٹا ہے۔ بادشاہ نے سرد آہ بھری اور کہا، اللہ اس مال پر لعنت کرے جس نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھے اللہ کی عبادت سے روکا اور دور کر دیا، اور میں یہ گمان کرتا رہا کہ وہ مجھے فائدہ دے گی، لیکن آج کے دن مال میرے لیے باعث حسرت اور آزمائش کا ذریعہ بن گیا ہے۔ میرے ہاتھوں کو اس سے محروم کر دیا گیا اور وہ میرے دشمنوں کے لیے باقی رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو قوت گویائی بخشی تو وہ کہنے لگا، تو مجھے کیوں ملامت کرتا ہے؟ اپنے آپ کو ملامت کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تیرے حوالے کر دیا تاکہ تو میرے ذریعہ اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کرے اور مجھے فقراء پر صدقہ کرے اور کمزوروں پر زکوٰۃ کرے اور میرے ذریعہ مساجد، پل اور سڑکیں تعمیر کروائے تاکہ میں آخرت میں تیرے لیے مددگار بن جاؤں۔ لیکن تو نے مجھے سمیٹا اور جمع کیا اور اپنی خواہش کے مطابق خرچ کیا اور میرے حق کا شکر ادا نہ کیا بلکہ ناشکری کی، اور اب تو نے مجھے اپنے دشمنوں کے لیے چھوڑ دیا، اور اب تو اپنی حسرت اور آزمائش میں گھرا ہوا ہے، تو مجھے کس جرم میں لعن طعن کرتا ہے؟ پھر موت کے فرشتے نے بادشاہ کو کھانے سے پہلے ہی اس کی روح قبض کر کے موت کے نیند سلا دیا اور وہ تخت سے مردہ حالت میں گر گیا۔